الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه 15واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 اور 46 دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے دنیا کی زندگی کی حیثیت سمجھائی ہے۔ مثال سے بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور ذرا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اس لیے تمثیل کے لہجے میں اللہ رب العزت یہاں پہ اس کی حیثیت سمجھاتے ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ، اے میرے نبی جی پڑھ کے سنائیے، بیان کیجئے، لہم انہیں، یعنی جو مخاطبین تھے، منکرین تھے، انہیں پڑھ کے سنائیے، بیان کیجئے ان کے سامنے مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کماء انزلناہ من السماء، کہ اس کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ کیسے برف کہ دیکھتے نہیں ہو کہ جب وہ اترتی ہے، برستی ہے تو فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ مل جاتی ہے زمین کی روئیدگی، خوشحالی، سرسبز و شادابی، یعنی جب بارش اترتی ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے زمین، وہ ساری بوٹیاں اور وہ سارے رنگ اور وہ فصلیں اور وہ کھیت اور وہ باغ، ہر چیز ایک دفعہ تازہ دم ہو جاتی ہے اور ہریالی چھا جاتی ہے۔ لیکن وہ کب تک ہوتی ہے؟ ایک سیزن ہوتا ہے اس کا، ایک ماہ، 2 ماہ کا، چند دنوں کا، اس کے گزرتے دیر ہی نہیں لگتی فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گندمی لے لے شروع ہوئی ہے تو لہلہاتے کھیت
کتنے مہینے کا ہوتا ہے اس کا پیریڈ؟ 4 ماہ۔ 4 ماہ گزرتے کیا دیر رہے، پھر وہ زرد ہو گئے، پک گئے، تو پھر اسے کاٹا گیا، کٹائی ہوئی، کس طریقے سے چورا چورا ہو گیا، سب کچھ نفع جو لینا تھا وہ لے لیا، اور وہ ساری سرسبز و شادابیاں ختم ہوئی۔ کھیت جو کل لہلہاتا تھا آج اس طرف منہ کرنے کو دل نہیں کرتا، اتنا اجاڑ سا اصلی نظر آتا ہے، تباہی سی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ رونق چند روزہ تھی، ختم ہو گئی۔ تذروہ الریاح، ایسی چورا چورا ہوئی کہ اسے اڑاتی پھرتی ہے ہوائیں۔ ہوا جب چلتی ہے تو جو چورا اس کا پڑا ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے، نام و نشان باقی نہیں رہتا کسی چیز کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سمجھو جس طرح یہ کھیتی تھی، کچھ نفع آئے، پھر چورا چورا ہو گئی، ہواؤں نے اڑا کے رکھ دیا اس کے ذرات کو۔ دنیا کی زندگی بھی یوں ہی ہے، ابھی نظر آتی ہے تمہیں اس کی رونقیں، روشنیاں، اس کے نفع، ابھی تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے اس کے نفع؟ اللہ نے یہاں تو بتایا، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی کھیتی کی زینت اور خوبصورتی دو بڑی چیزیں ہیں، ایک مال دولت اور دوسرا اولاد، بیٹے۔ یہی رونق ہوتی ہے نا، یہی مان ہوتا ہے، یہی فخر ہوتا ہے، اسی کو ہی انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں رونق آ گئی ہے اولاد کی وجہ سے، میری زندگی میں رونق آ گئی ہے مال کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں جس مال و دولت اور جن اولاد اور اولادوں کی جوانیوں کو دیکھ کے تمہارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں تمہاری ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور یہ کتنے روزہ ہے؟ یہ اسی بارش کے نتیجے میں اگنے والی کھیتی کی طرح ہے، چند روزہ۔ تم خود دیکھو بھلا اپنی جوانیوں کی طرف، کبھی تو تم بھی جوان تھے، کتنا وقت لگا تمہیں بوڑھے ہونے؟ کیوں بندہ نظر دوڑائے پیچھے لگتا ہے، چند دن ہی تو تھے، کل ہی تو ہم جوان تھے، اور آج ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، اور ہم اگلے جہان کے راہی ہونے چلے ہیں، اور ہماری سیٹ پچھلوں نے سنبھال لی۔ اب جب کہ اولادیں جوان، اور تو سمجھو اب میرے ہاتھ سے ہر چیز نکلنے لگی ہے، جب تک میری جوانی تھی تو میرے ہاتھ میں تھی، آج میرا بڑھاپا اور میری اولاد جوان، آپ یہ سب کچھ میری اولاد کے حوالے ہو جائے گا۔ میرا مال، میری دولت، میرے کاروبار، میری زمینیں، میری جاگیریں، میری کوٹھیاں، میرے بنگلے، میری کاریں، میرے سونا، میرا چاندی، سب کچھ جو ہے وہ منتقل اور اوروں کے ہاتھوں میں۔ وہ جو چیز اتنی فانی تھی کہ جیتے جاگتے تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، تم اس کے پیچھے اتنے بے فکر ہو گئے آخرت سے کہ تم نے ایک ذرہ بھر بھی لحاظ نہ کیا اپنی اخروی زندگی کا۔ اور اس ہوس کے دور میں جو آج کل ہے، خدا کی قسم اولاد کب انتظار کرتی ہے کہ ماں باپ ہمیں کچھ دیں گے، یا جائیں گے تو پیچھے ہمیں ملے گا۔
آپ تو عیاش لڑکا کہتا ہے یہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ مجھے دیتا کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ضرورت ہے ان چیزوں کی، عیاشیوں کی، اور پھر اس حصے کو حاصل کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑے وہ کر جاتا ہے۔ باپ کی جان تک بھی لینی پڑے تو وہ لے لیتا ہے۔ پڑھتے رہتے ہو نئے سے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے تم نے آخرت کے سودے دیے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اور انسانوں، سادہ انسانوں، المال والبنون، غور تو کرو، ویسے معاملات میں تو بڑے سیانے ہوتے ہو، یہاں تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، جس مال کو تم نے کمایا ہے، جس کے کماتے کماتے تمہاری کمر جھک گئی، جس کے کماتے کماتے تمہارے کالے بال سفید ہو گئے، جسے کماتے کماتے تمہاری طاقتیں جواب دینے لگی، تمہاری حصے کمزور ہونے لگی۔ المال والبنون، جن بیٹوں کو پالتے پالتے جوان کرتے کرتے تم خود بوڑھے ہو گئے، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ سب کچھ زینت الحیات الدنیا، اور یہ تو سارا دنیا کی رونق ہے، دنیا کی آرائش کا سامان تھا، اور دنیا تو ہمارے رہنے کا گھر نہیں، تو پھر گھر جو بندہ بناتا ہے تو اس میں ساز و سامان تو لا کے رکھتا ہے نا، کہ میں نے یہاں رہائش رکھنی ہے۔ تم نے ایک عارضی مکان میں ہر آسائش جمع کر دی، لیکن جو تمہارا حقیقی مکان تھا، جہاں تم نے ابد الآباد تک رہنا تھا، تم نے اس کے اندر کیا سامان جمع کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے راج پہ گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا، بیت معمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، جس طرح دنیا میں ایک کعبہ ہے، اوپر بھی ایک کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت معمور ہے، اس کا طواف انسان کرتے ہیں، اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ، تو جس وقت دیکھا حضور آئے تو استقبال کیا ابراہیم نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا خوش آمدید میرے بیٹے محمد، اے میرے لائق ترین فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، باتیں ہوئی جو ہونی تھی، جاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی امت کو میرا سلام تو کہنا چاہتا ہوں، اپنی امت کو میرا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلام اس امت کو آ رہے ہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا ان الجنت، وہ جو جنت ہے نا وہ بنجر زمین ہے، کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، غراسها، اسے تم نے خود بونا ہے، خود اس کا سارا رونق کا سامان کرنا ہے، اور اس کے پودے تم نے خود لگانے ہیں، باغ تم نے خود لگانے ہے، بڑی ویسے زرخیز زمین، اگر تم کھیتی بو گے تو ہے بڑی زرخیز، اللہ، خوشبودار مٹی، زرخیز زمین، غراسها، اس کے پودے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے پودے۔ یہ جملے چاروں کیا ہے بھلا؟ چاروں جملے ہی اللہ کی توحید سے بھرے ہوئے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تم نے اگر جنت پانی ہے تو عقیدہ توحید ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سبحان اللہ
تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک۔ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا الحمدللہ جو کام تیرے کرنے کے ہیں وہ کوئی مخلوق میں کر نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ ہر طرح کی عبادت چاہے وہ بدنی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر طرح کی عبادت کا صرف تو ہی لائق اور مستحق ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا واللہ اکبر، بڑائی تیری ہی ہے، جیسا تو ہے ویسا کوئی نہیں۔ پھر اس کے وظیفے پر بات، پہلے عقیدہ ہوتا نہیں۔ یہاں لوگوں کی عادت ہے ایسے ذکر و اذکار میں لوگ لگے ہوئے ہیں، عقیدوں کی فکر نہیں۔ اس کا ذکر بعد میں ہے تیسرے کلمے کا، اس تیسرے کلمے والا عقیدہ پہلے ہے۔ اچھا سبحان اللہ، تو اس کی فکر تو ہے نہیں۔ والباقیات الصالحات، وہ تو دنیا کی کھیتی، اس کی رونق، اور ایک آخرت کی کھیتی ہے، اس کی رونق کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، وہ اس کی کھیتی ہے۔ اس کی کھیتی مال اور اولاد، اس کھیتی کی رونق، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اور اس باقیات صالحات کی ایک تفسیر میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ باقیات صالحات سے یہ مراد ہے خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ بہت اچھے ہیں باقیات صالحات، اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر۔ ثواب اور امید کے لحاظ سے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں الباقیات الصالحات۔ اس کی تفسیریں مختلف ہیں، ساری تفسیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد سارے نیک عمل، سارے نیک عمل، چاہے اس کا تعلق کسی شعبے سے ہو، سارے نیک عمل۔ یہ آخرت کی کھیتی کی رونق ہے، آخرت کی کھیتی کی رونق ہے۔ اور دنیا کی کھیتی تو فانی، 4 ماہ کے بعد فصل ختم، چورا چورا اڑ گیا ہواؤں میں سب کچھ۔ اور جو باقیات الصالحات ہیں یہ 4 مہینے، 4 سال، 400 سال، 4000 سال کی بات نہیں، الباقیات ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ باقی۔ جب تلک تجھے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں نہیں مل جاتا، اور جنت بھی پھر آگے ابد الآباد تک کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ 2 آیتیں میں اگلی بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین صاف ہو گئی، میدان بن گیا، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم لوگوں کا حشر نشر کریں گے، جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، ہم ان سے کہیں گے بتاؤ بھائی، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں لے کے آئے کہ نہ آئے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے پیدا کر لیا تو پیدا کیے ہوئے کو دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل تھا کہ تم دنیا میں کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے تو کون اٹھائے گا؟ اب دیکھو لے کے آئے ہوں کہ نہیں؟ انزعمتم من لن نجعل لكم موعدا، تمہارا خیال یہ تھا کہ کوئی مقرر ہی نہیں وقت قیامت کا۔ ووضع الکتاب، جمع کرنے کے بعد انہیں یہ بتلانے کے بعد کہ بتاؤ بھائی جمع کر لیا کہ نہ کیا، پھر کیا کرے گا؟ ووضع الکتاب، رکھ دی جائے گی عملوں کی کتاب، نام ہے اعمال۔
فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، آپ جب دیکھیں گے گناہگار مجرم لوگ اس کتاب کو، کھلی کتاب کو، تو مشفقین مما فی، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ڈریں گے اس کے معاملے میں، یہ تو ہم نے کیا اور سب کو لکھا ہوا ہے، اب وہ ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہتے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ہائے کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ تو چھوٹی بات کو چھوڑا، اس نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز اس میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ہائے ہماری شامت، یہ کیا ہو گیا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔ او سورہ زلزال کی آخری دو آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر کی نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا اس کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی پا لے گا، اس کی سزا پا لے گا۔ یعنی کوئی ذرہ بھی ہماری زندگی کا اس سے چھپ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ سب کچھ سن کے یہ مت سمجھنا کہ تیرا رب کسی میں ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن پورا انصاف ہوگا۔ یوں سمجھے کہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور فکر آخرت اور آخرت کی زندگی کی حقیقت اللہ نے ان آیات میں بتلائی ہے، جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب